بلال اذان دیتے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ابھی ہنس رہے تھے، ابھی مذاق کر رہے تھے، ابھی ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن جیسے ہی بلال کی آواز، اذان کے کلمات کانوں سے ٹکراتے ہیں، اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہیں پیارے نبی کی کیفیت بدل جاتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا لگتا کہ جیسے ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان امت محمدیہ پر رہا ہے کہ 50 وقت کی نماز آپ ہی کی بدولت، آپ ہی کے سبب سے 5 وقت میں ہوئی۔ اس وجہ سے بار بار تذکرہ قرآن مجید میں لایا جا رہا ہے۔ اور یہ جان لیں 50 وقت کی نماز تو ہے، لیکن ثواب جو ہے 50 وقت کی 5 ہوئی تو 5 وقت کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50 وقت کی جو نماز ہم پڑھتے وہی ثواب 5 وقتوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک سنت جاریہ رہی ہے۔ سنت جاریہ یہ ہے کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں یعنی کوئی قوم مجموعی طور پر جب نبیوں کی جو انکار کرتی ہے، نبیوں کی باتوں کی منکر ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر عذابات نازل کرتا ہے قحط کی شکل میں، اللہ رب العالمین بیماریوں کی شکل میں، اسی طرح سے اور تمام طریقوں سے اللہ آزماتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قیام اللیل میں پڑھے گئے 9ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح طور سے کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرما کر اللہ ہم سب کو ایسے ہی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ غرور اور تکبر، گھمنڈ انسان کو کب پیدا ہوتا ہے؟ یعنی کن وجوہات کی بنا پر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ یا تو مال و دولت، مال اور دولت کی بنیاد پر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ خاندان کی تقویت یعنی حسب و نسب کی بنیاد پر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرے وہ یا تو عہدہ اور منصب، یعنی انسان کو کوئی عہدہ اور منصب مل جاتا ہے تو اس پر انسان اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے اور ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو کسی کے پاس، تو یہ تینوں ایسے ہیں کہ چاہے منصب مل رہا ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے خاندان کی اپنی ایک شناخت ہو، انہی بنیادوں پر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بخوبی جان لیں کہ اس پارے کی شروعات میں ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم کے سرداروں، سرغنوں، مالداروں نے یہ کہا، تکبر کرنے والوں نے یہ کہا کہ اے شعیب، تم اور تمہارے ماننے والے جس دین کو تم نے تسلیم کیا ہے، تمہاری اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، تم اس دین سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، اسی میں تمہاری خیریت ہے، وگرنہ ہم لوگ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں اگر ہمارے انڈر میں رہنا ہے تو پھر او لتعودن فی ملتنا، تمہیں اپنی ملت میں پہلے پلٹ آنا ہے، یعنی تم کو ہمارے ہی طور طریقے پر عمل کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تمہاری خیریت نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم نے اپنے ان تمام
چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت توحید اور اپنی پہچان اور اپنی معرفت عطا کی ہے، اگر ہم اس سے پلٹ آئیں تو پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا بہتان ہوگا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیں، یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں، کیونکہ اللہ ہی سچا ہے، اور ابھی تک ہم جس دین پر قائم تھے وہ دین باطل و بے بنیاد اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اب ہم نے حقیقت کو پا لیا ہے۔ بہرکیف قوم کے لوگوں نے، نافرمانوں نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ کے متبعین سے کہ دیکھیے تم جو ہے شعیب کی پیروی چھوڑ دو، شعیب کی بات ماننا چھوڑ دو، اس وجہ سے کہ وہ اس کی باتوں پر عمل کرو گے تو تم گھاٹے اور خسارے اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ حالانکہ انہوں نے یہ دلیلیں پیش کی کہ دیکھیے کہ شعیب کہتا ہے کہ مال پورا دو، لیکن جب ناپ تول کرو تو کم جو ہے پورا دو، مال بھی پورا دو، ماپ تول بھی پوری کرو۔ اور ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے کہ پیسہ پورا لو لیکن جب ناپ تول کرو تو کم دو، تو فائدہ یہاں ہے کہ وہاں ہے؟ اس لیے تم ان کی بات کو ماننا چھوڑ دو، ہمارے یہاں فائدہ، ہماری باتوں پر عمل کرو، ورغلانا شروع کیا۔ حالانکہ گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ تھے۔ اور آج کے دور کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سچ بولنے پر دھندھا نہیں چلے گا، تجارت نہیں چلے گی، بزنس نہیں ہماری ترقی کرے گی۔ کیا ایسا صحیح ہے؟ کیا ایسا صحیح ہے؟ جب ہم حضرات انبیاء اور اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک دم معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں بولا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے دیا، جتنا تصور نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین نے مال میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، تمام کے تمام اسلاف نے کیا ان کی زندگی سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دولت سے نوازا، اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت عطا کی۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ بلا جھوٹ کے تجارت کی جا سکتی ہے، اور تجارت کرنا چاہیے، ایسی کمائی میں، ایسی تجارت میں برکت ہے۔ اور یہی بات خود شعیب علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے آپ کے متبعین کو ورغلایا کہ دیکھیے وہ تو ماپ تول بھی پورا دینے کی بات کرتا ہے اور پیسہ بھی پورا، تو وہاں فائدہ کیا ہے؟ آپ ہمارے اس میں چلے آؤ، یہاں پیسہ پورا لو لیکن جب ناپ تول کرو تو ڈنڈی مار لو۔ آج دیکھیے کیسا کیسا ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ یعنی 10 حج کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، رمضان میں جاری ہے، مدینہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے وہیں پر بیٹھے گا، لیکن یہاں کانٹا مارے گا، کمی کرے گا، ضرور کرے گا۔ وہ کیسے؟ اب آپ لوگا تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا، ہم کو تو اتنا تجربہ ہو گیا ممبئی کی دنیا میں کہ وہ جو کانٹا ہوتا ہے وزن کا نا، وہ وزن والا کانٹا کیا کرتے ہیں کہ جب ترازو پر چڑھا دیتے ہیں گاڑی کو، ٹرک کو، تو اس کے بعد ایک آدمی ایسا تھا کہ بیچارہ وہ بائک سے گزر رہا تھا اور گاڑی جو ہے ٹرک وزن کر رہا تھا، تو ڈرائیور بلا کے بول رہا بھائی ادھر آؤ، کہاں آ جاؤ ادھر، کہا کیا بات ہے، کہا آؤ۔ جب آیا تو کہا یہ گاڑی پہ سوار ہو جاؤ، تو دو جن جو ہے
उस ट्रक पे सवार हो गए। कहा ये क्या? कहा बस हो गया, अब हमारा काम, जो हमको निकालना था हमने निकाल लिया, यानी माल का टर्नओवर हमने बढ़ा दिया है आपकी वजन के जरिए से। अब 200 किलो के लोग अगर रहे होंगे तो जाइए 200 किलो और बढ़ गया। तो ये है कांटा और डंडी मारना। इसी तरह से आज के दौर के अंदर देखिए कैसा कैसा मारते हैं, कैसा कैसा मारते हैं। अच्छा, अब तो दौर इतना तरक्की कर चुका है, आदमी इतना तरक्की कर चुका है कि रिमोट का सिस्टम है, गाड़ी खड़ी कीजिए उससे पहले यहाँ सेटअप रहता है, मार दीजिए इस इतना बाई इतना हो गया। आदमी को पता भी नहीं चल पाता है कि कैसे क्या हुआ, और आदमी को उसी मशीनरी आलात पे यकीन भी हो जाता है। तो ये तमाम तरीके गलत जो राइज हैं, इनसे बचना चाहिए। इनसे मालो दौलत में, इनसे जिंदगी में तबाही और बर्बादी आती है। तो सहाबे किराम ने जो किया, अल्लाह के नबी ने जो किया, वो ईमानदारी के साथ किया, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। फिर जब वो अपने कौम शुएब अपनी नाफरमानियों पर अड़े रहे, जो है नाप तौल में कमी करते रहे, नबी ने समझाया नहीं माने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? ऐसा किया, अल्लाह ने उन्हें अजाब से दो चार किया। कानू इदल खासिरीन, कुरान ने बयान फरमाया कि ऐसे अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया कि उनका नामो निशान मिट गया, उनका नामो निशान ही मिट गया। कि जैसे कोई कौम रही हो, यहाँ बस्ती आबाद हो, वो उसका नामो निशान ही ख़त्म हो गया, यानी बस्ती का वजूद ही ख़त्म हो गया कि उसकी पहचान हो सके कि कोई कौम यहाँ पर आबाद थी। तो अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इन गलत कामों की वजह से उन पर नाजिल किया। इसी तरीके से आगे ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबरों का जो सिलसिला जारी व सारी फरमाया, वो हमारे और आपकी भलाई के लिए, कौमों की भलाई के लिए थी। अब कौमों ने जब उन्हें ठुकराया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाबात को नाजिल किया। उठाइए कौम नूह से लेकर के और जो है तमाम अंबिया की ज़िंदगी को पढ़िए, जो कुरान करीम ने ज़िक्र फरमाया है। तो जब उन्होंने गलतियाँ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। ये कुरान इस बात की शहादत दे रहा है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सुन्नत जारिया रही है। सुन्नत जारिया ये है कि जब लोग गुनाह करते हैं, यानी कोई कौम मजमूई तौर पर जब नबियों की जो इनकार करती है, नबियों की बातों की मुनकिर हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अज़ाबात नाजिल करता है, कहत की शक्ल में, अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियों की शक्ल में। इसी तरह से और तमाम तरीक़ों से अल्लाह आज़माता है। फिर एक वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आज़माता है, फिर भी ये नहीं सुधरते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? उनमें खुशहाली पैदा कर देता है, खूब पैसा देता है, और इसी तरह से ज़िंदगी ऐशो आराम में उनकी गुजरने लगती है। उन्हें एहसास तक नहीं होता, और फिर वो अपने लोगों से कहते हैं कि देखिए ऐसे हमारे बाप दादा में भी रहा करता था, ये तो ज़िंदगी का रूटीन है, खुशहाली और गमी आती और जाती रहती है, ये कोई इशू का मामला नहीं, इशू का मसला नहीं। जैसे लॉकडाउन जब हुआ था, याद कर लो, तो मस्जिदों के दरवाजे मुसलमान ऐसे तोड़ रहा था कि मुअज्जिन साहब की, अब यहाँ तो पता नहीं, मुअज्जिन साहब की, इमाम साहब की खैर नहीं थी, मुतवल्लियान की खैर नहीं थी। अरे मस्जिद आपने बंद की है, जबकि बंद ऊपर से हुआ था। तो लोग ऐसा तड़प रहे थे कि जैसे लगता है कि अब आज के बाद से कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही रहा होगा ना कि नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, और वाकई वो मंजर ही ऐसा था कि लग रहा था कि अब हम इसके बाद मुकम्मल अल्लाह वाले हो जाएंगे। हमारी हालात ऐसे थे, लोगों के मनाजिर देखने के बाद दिलों का कैफियत की लग रहा था। अब तो यहाँ पता नहीं, लेकिन मुंबई की दुनिया में मस्जिदों के गेट के बाहर मेन दरवाजे पर 2-2 पुलिस, 3-3 पुलिस की पूरी तैनाती रहा करती थी कि कोई घुस ना पाए। बैरकैफ हमारा मंजर, हमारी कैफियत ऐसी थी कि हम ऐसे हो जाएंगे।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیے پھر سے مہلت دی، مسجدیں آباد کریں، اللہ کو یاد کریں۔ تو ایسے ہی اللہ پریشانیوں کے بعد آسانیاں لے آتا تو کہتے تھے ارے یہ تو پہلے کا ایسے چلا رہا سسٹم، وہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اچانک پکڑتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے۔ اسی لیے اے امت مسلمہ، اپنے ڈھیل کو، اپنی خوشحالی کو کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ کیا ہے؟ لوگاں یہ کہتے ہیں کہ مالدار میں ہوں، دولت مند، تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، یا ایسا سماج میں سننے میں آتا ہے۔ یعنی جو بہت مالدار ہوتا ہے تو آدمی کبھی بھی ڈائلاگ بولتا ہے، دیکھو اگر اللہ خوش نہ ہوتا تو ہمیں نوازتا، اللہ خوش نہ ہوتا تو ہمیں نوازتا۔ کیا نوازشات کا مطلب اللہ کی رضامندی ہے؟ بولیے، نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا، جتنے جابر و ظالم، جتنے اللہ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا اور اتنا نوازا کہ وہ پھر اپنے آپ میں سما نہیں پائے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ نے خوب مہلت دی اور اللہ نے اٹھا کر ایسا پٹکا کہ ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر مالدار اللہ نے آپ کو بنایا، ہم کو بنایا، تو ہم اپنا تجزیہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے یا نہیں۔ تو تجزیہ کرنے کے بعد، محاسبہ کرنے کے بعد اپنے غلطیوں کی تلافی اللہ رب العالمین سے کریں۔ جہاں غلطی ہو اللہ سے توبہ و استغفار کریں، ان غلطیوں کو ختم کریں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آپ کو ملیں گے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر آپ کو ملیں گے۔ جانتے ہو سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر کسی نبی کا اگر ذکر آیا ہے تو بتا سکتے ہو کون سے نبی ہیں؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر کسی قوم کا تذکرہ زیادہ آیا ہے تو قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل۔ اس کے بھی چند وجوہات ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار قرآن مجید نے کیوں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے بڑا نبی بنا کر کے بھیجا، یعنی سب سے بڑے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا بنی اسرائیلیوں پر۔ تو اس طرح سے ایک وجوہات ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا محسن بنایا۔ کیا بنایا؟ بہت بڑا محسن۔ محسن کا مطلب موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے بہت بڑے احسان مند ہیں۔ بہت بڑا احسان حضرت موسیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر۔ وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ کو نماز کا تحفہ ملا معراج کے اندر، تو جب آئے تو کتنا ملا تھا؟ 50 وقت کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آپ کی قوم، ہم کو قوم کا بہت تجربہ ہے، ہمارے پاس بہت تجربے ہیں کہ آپ کی قوم یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ اللہ سے کم کرا کے آؤ۔ گئے، پھر اسی طرح سے آئے گئے تو 5 وقت کی جب ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے جاؤ اور کم کرا کے آؤ، یہ مجھے بہت تجربہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم کرا کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے یہ باتوں کو کہنے پر۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان امت محمدیہ پر رہا ہے کہ 50 وقت کی نماز آپ ہی کی بدولت، آپ ہی کے سبب سے 5 وقت میں ہوئی۔ اس وجہ سے بار بار تذکرہ قرآن مجید میں لایا جا رہا ہے۔ اور یہ جان لیں 50 وقت کی نماز تو ہے، لیکن ثواب جو ہے 50 وقت کی 5 ہوئی تو 5 وقت کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50 وقت کی جو نماز ہم پڑھتے وہی ثواب 5 وقتوں میں ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو ہے 10 گنا ثواب جو ہے ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ وہی سسٹم ہماری زندگی میں اور ہم سب کے اوپر لاگو ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ امت محمدیہ کے بہت بڑے محسن ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں زیادہ لایا گیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے لایا گیا کہ جو جو کام جیسا جیسا یہ بنی اسرائیل نے کیا ہے ایسے ایسے بولو امت محمدیہ کرے گی۔ یعنی بس ہم کو وہی دیکھنا ہے کہ اس قوم نے کیا کیا کیا، کیسے کیا اور کس طرح سے کیا۔ اسی لیے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا زُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے پیروی ایسے کریں گے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، یعنی جو اس طرح نقش قدم کی اتباع اور پیروی کریں گے، جیسے جیسے وہ چلے ہوں گے، جس طرح سے وہ کیے ہوں گے، ایسے ہی میری امت کے لوگ کریں گے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر وہ کسی گوہ کی سوراخ کے اندر داخل ہوئے ہوں گے تو میری امت کے لوگ بھی اس گوہ کی سوراخ کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ پیارے نبی نے بیان فرمایا۔ اسی لیے قرآن نے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ زیادہ تر لایا ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو اس قوم نے کیا تھا، جیسا جیسا کیا ویسے ویسے معاملات یہ قوم کرے گی۔ یعنی اگر وہ گناہ کریں گے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی وجہ سے پروردگار نے ان پر عذابات نازل کیا، انہیں پریشانیاں کی، ان پر بیماریاں نافذ کی، طاعون آیا، تمام قسم کی بیماریاں آئی۔ ایسے ہی امت محمدیہ گناہوں پر گناہ کرتی جا رہی ہے، تو اس طرح ان کے یہاں طاعون آیا۔ اور آج ہمارے یہاں جو بھی ہو کرونا کے نام پر ہو، زندگی پوری خراب کر دی گئی، ان سب کی بزنس تباہ و برباد کر دی گئی، چلتی ہوئی زندگی کو روک دیا گیا۔ یعنی انسان جو پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ اے لوگوں، انسانوں، اسی سے مقابلہ کرو اور اپنا موازنہ کرو۔ اسی لیے رب العالمین نے زیادہ تر تذکرہ قرآن مجید میں انہی کا کیا ہے کہ یہ قوم بھی انہی کی طرح رہے گی، تو انہی سے موازنہ کرنا۔ کیا کیا غلطیاں کی ہیں، ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہوگا، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ اللہ نے۔ اس کے بعد جادوگروں کا تذکرہ کیا گیا۔ جادوگروں کا تذکرہ کہ ایک وقت متعین ہوا، میدان متعین ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اور اسی طریقے سے جو ہے فرعون اور اس کے جادوگر، یہ تھا کہ چلیں اب میدان کے اندر مقابلے کے لیے جیت ہوگی ہماری اور موسیٰ کی شکست ہوگی۔ گئے جادوگروں نے اپنے تمام رسیوں کو، اپنے تمام حربے کو ڈال دیا، اور وہ سب کے سب جو ہے سانپ بن کر کے چلنے لگے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فطری تقاضے کے تحت، ہر انسان خوف کھاتا ہے، ڈرنے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو ڈالیے، اللہ نے حکم دیا، گھبرائیے نہیں۔ اور جیسے ہی ڈالا
موسیٰ علیہ السلام نے تمام کے تمام ان کے جو بھی تھے ساری چیزوں کو نگل لیا، اور وہ تمام کے تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی پیغمبر ہے، یہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے جو کہتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے بیان فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، سب کے سب سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب بات بڑھانے سے پہلے یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، جادو اور معجزہ، انبیاء کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جادو اور معجزے میں کچھ فرق ہے وہ سمجھ لیں۔ جادو اور معجزے میں پہلا فرق جو میں آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا ہے، یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادوگر جب چاہے جادو کی کرتب دکھا سکتا ہے۔ کیا سمجھے؟ جادوگر جب چاہے جادو کی کرتب دکھا سکتا ہے، لیکن معجزہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ وہ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا تبھی معاملہ ہوگا۔ یہ دوسرا فرق ہے جادو اور معجزے میں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جادو میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، لکڑی ہے، وہ سانپ دکھ رہی ہے نظروں میں لیکن وہ حقیقت میں لکڑی ہے، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہوتا ہے۔ یہ تین فرق ہیں جادو اور معجزے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اپنی عصا کو ڈالے اور سانپ اژدہا بن گیا، اور سب کے تمام جو چل رہے تھے جادو کی وجہ سے وہ سب کے سب کیا ہوئے گئے؟ نگل لیے گئے، اژدہے نے نگل لیا اور پوری کی پورے جادوگر ایمان لے آئے۔ اب کیا ہوا؟ فرعون کو یہ بات نہیں بھائی، فرعون کو یہ بات نہیں بھائی، تو اس نے کیا کیا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ کن کو؟ جادوگروں کو، جو پہلے اسی والی کر رہے تھے، ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ ٹارچر کرنا جانتے ہو ٹارچر کیسے کرتی ہے؟ جو آج کا سسٹم پولیس کا ہے، ریمانڈ میں لیا جاتا ہے مجرم کو، تو کس کس طرح سے ٹارچر ہوتے ہیں؟ وہ بالکل تمام طرح سے ٹارچر۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، اسی طرح سے بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پیر کاٹا جائے۔ اس طرح سے ٹارچر کرنے لگا کہ مان جاؤ مان جاؤ، اسی میں خیریت ہے۔ کہا جادوگروں نے، وہ جو ہے ایمان لانے والے ان تمام کے تمام جادوگروں نے، اے اللہ رب العالمین جب ایسا عالم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما، افرغ علینا، ڈھال دے اڈھیل دے، یعنی صبر اور ہمت ایسی عطا فرما کہ اللہ اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی اذیت کی وجہ سے ہم تیرے دین کو نہ چھوڑیں، اللہ تیری توحید پر قائم رہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان جب مل جاتا ہے تو آدمی کو دنیا کی ساری دولت فیکی نظر آتی ہے۔ وہ جادوگر جو ایمان لائے، اللہ نے حقیقی نعمت سے مالا مال کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو انہیں ٹارچر کیا جانے لگا، ستایا جانے لگا، تو اللہ سے دعائیں کیے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ رب العالمین تو ہمیں صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے، اور دنیا کی پوری طاقت ایک طرف، ایمان کی دولت بولو ایک طرف۔ اسی لیے تو صحابہ کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھ لیں
کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا، اسی طرح سے جو ہے آگ کے انگارے پر لٹایا جا رہا ہے اور آگ کو مزید تپایا جا رہا ہے۔ اور بیان کیا سیرت نگاروں نے کہ حضرت خباب بن ارت کی پیٹھ کی چربیاں آگ کی تپش کی وجہ سے جو ہے پگھل پگھل کر کے آگ پر گر رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے کبھی بھی پھیر نہیں سکے۔ بے شمار واقعات ہیں جو آپ کو سیرت کے اوراق میں ملیں گے، کس کس طرح سے ٹارچر کیا گیا، اذیت دی گئی کہ تم دین سے باز آ جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے اپنے آپ کو پھیر لو۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جلاد میخ گارنے کے لیے تیار، کہا ہے خبیب تم اپنے دین سے باز آ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرو، شرک کرو، محمد کو تم جو ہے محمد کا ساتھ چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہو۔ یعنی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اے خبیب کہ جس جگہ تم سولی پر لٹکائے جا رہے ہو اتنا کہہ دو کہ اس جگہ میں آپ کا نبی محمد ہوتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیے، نبی سے محبت کا جذبہ تو دیکھیے اللہ والو۔ چنانچہ حضرت خبیب نے کہا کہ اے ظالمو، یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزارہ جان ہو، کروڑہ جان ہو تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں۔ اللہ اکبر۔ جلادوں نے میخ گاڑی اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، سزاؤں سے دو چار کیا گیا، اور حضرت خبیب نے کہا مجھے یہاں تک گوارا نہیں، یہ تو سولی پر چڑھنا میرے نبی کا بہت دور کی بات ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے قدموں کے اندر کانٹے چبھے، اے ظالموں مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، ایمان کی دولت جسے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے عبد العزیٰ جس کا نام آپ نے سنا ہوگا تاریخ کے اندر، سیرتوں کے اندر، یہ اپنے چچا کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اپنے چچا کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے۔ ماجرا یہ ہے، معاملہ یہ ہے، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے چچا کو پتا چلا تو چچا نے کہا اے میرے بھتیجے سن لے، یہ کپڑا کس نے دیا؟ کہا آپ نے دیا۔ کہا یہ پگڑی کس نے دی؟ کہا آپ نے دیا۔ یہ جسم پر جو لباس ہے کہا کس نے دیا؟ کہا آپ نے دیا۔ کہا اے میرے بھتیجے تم اسے محمد کو چھوڑ دو، مت ایمان لاؤ، اگر نہیں چھوڑو گے تو یہ میرا کپڑا اتار دو، یہ میری دولت دے دو مجھے۔ چنانچہ عبد العزیٰ نے کہا کہ اے چچا جان مجھے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ چنانچہ بیان کیا گیا، الگ الگ سیرتوں کے اندر نقل کیا گیا کہ آپ کے کپڑے کو آپ کے چچا نے اتروا دیا، بالکل برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، اور اپنے گھر میں جب تشریف فرما ہوئے امی جان سے کہا اماں ذرا کپڑا دے دو، تو امی سے جب یہ معاملہ عرض کیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، چنانچہ جو ماں نے چہرہ پھیر کر کے کچھ دیا اور جو ہے اپنے اوپر اس جسموں کے اوپر لپیٹ لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی صرف آپ کی محبت اور ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں۔ یہ صحابہ ہیں، جب ایمان مل جائے، حق مل جائے تو پھر کیا کہنا ایمان والو، اللہ والو کبھی بھی چھوڑنا وہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی فرعون کے جادوگر حقیقت کو سمجھ چکے تھے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، اللہ سے صبر اور استقامت مانگ رہے تھے، اللہ رب العالمین مجھے مت ہٹانا۔ تو اس طرح سے ایمان والوں کا معاملہ رہا ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہی آیت کریمہ دلیل دی جاتی ہے
کہ جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. کیا ہے؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. یہ دلیل لوگاں دیتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا پس منظر ہی کچھ اور ہے. کیا ہے؟ پس منظر کچھ اور ہے. جیسے رجوی صاحب ایک زمانے میں 26 آیتاں لے کر کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں بھی کافروں کو پاؤ مار دو، جہاں بھی پاؤ مار دو. ایسا ہے کیا؟ ایسا؟ ارے بھائی، کون سی بات کس کنسپٹ میں کہی گئی؟ اس کنسپٹ کو سمجھنا ہوگا نا کہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے. اس کے کچھ حدود اور قیود ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے نا. تو ایسے ہی یہ آیت کریمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ چلانے لگتے تھے، الٹا کام کرنے لگتے تھے. نہ انہیں قرآن یہ پڑھ پائیں اور نہ ہم لوگ قرآن کو سن پائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن تو وہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. خاموشی سے سنا جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو یہاں اس خاص پس منظر میں ہے اور اس کو لا کر کے فٹ کیا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کے اوپر کہ امام کے پیچھے بھی قرأت کے نہیں کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. جبکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور سورۃ الفاتحہ کا معاملہ کچھ اور ہے کہ بلا سورہ فاتحہ کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، تنہا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، بلا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. تو یہ معاملہ آپ سمجھیں. اس کے بعد مختصراً آگے چلتے ہیں. سورہ انفال کی شروعات ہو رہی ہے. نفل کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں. امت محمدیہ پر مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اس سے پہلے کے لوگوں پر حرام تھا. تو یہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی صفت بیان کر رہے ہیں، متقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اللہ رب العالمین نے مومن کی پہچان بتلائی، ایمان والے کی پہچان. گنتے جاؤ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں کی جاتی، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ان کا دل خوف سے لرزہ ہو جاتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر خوف الہی طاری ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اللہ کے بندے اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرتے. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے. ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ نے مہر لگائی اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہے، یہی حقیقت میں اللہ والے ہیں جن سے اللہ نے مغفرت کا اور اسی طرح سے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. ایک دو واقعات سنا کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کا دل جو اللہ کی خوف سے لرز جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ بیان فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں اماں عائشہ ابھی پیارے نبی گھر کے اندر رہتے
اور ہم سے کھیل رہے ہوتے، ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، یعنی جو میاں بیوی کی زندگی ہوتی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے، لیکن اتنے میں بلال اذان دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ابھی ہنس رہے تھے، ابھی مذاق کر رہے تھے، ابھی ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن جیسے ہی بلال کی آواز، اذان کے کلمات کانوں سے ٹکراتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہیں پیارے نبی کی کیفیت بدل جاتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا لگتا کہ جیسے ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں، ہمیں جان نہیں رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ مومن کی صفت ہے۔ آج معاملہ کیا ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں؟ مؤذن پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، لیکن یہ بندہ مومن مسجد کے دروازے سے یہ مسلمان چلا جاتا ہے۔ تو شیطان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ شیطان جب آذان سنتا ہے تو بولو ہاں، وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور آج کا مسلمان اذان سنتا ہے تو گوا گٹکھا یا تو یہ کر کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ معاملات ہیں۔ تو مومن کی وصف یہ ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتا۔ آئیے بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے سوچا کہ آج محمد کو چلو پریشان کر لیتے ہیں، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہنچے اور مسجد نبوی کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ یعنی مسجد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نماز کے اندر قرآن کی یہ آیت کریمہ سورہ حاقہ کی پڑھی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے عرب کے اندر مکہ کے کفار نے دلوں کے اندر یہ لگا رکھا تھا کہ وہ تو محمد جادوگر ہے، محمد مجنو ہے، محمد دیوانہ پاگل ہے، ذرا اس کے چکر میں نہ آنا، اس کے باتوں کے اندر نہ پھنسنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی معاملہ نقش کیا گیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق جب پہنچے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، اور ان کا یہ تصور یہی تھا کہ یہ قرآن جو ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول خود ہی گڑھ کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ اتنے میں آیت کریمہ آپ کی زبان سے نکلی، انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن کسی رسول کا کلام نہیں۔ پھر حضرت عمر بیان کرتے ہیں میرے دل کے اندر یہ پیدا ہوا کہ یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر۔ جب آپ کی زبان سے یہ نکلا تو پھر آپ کا معاملہ بھی دفع ہو گیا، یہ تو قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں۔ پھر حضرت عمر بیان کرتے ہیں میرے دل کے اندر یہ پیدا ہوا کہ جو ایک قرآن جو ہے کسی کاہن کا کلام ہے۔ چنانچہ پیارے نبی کی زبان سے اتنے میں ادا ہوتا ہے وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون۔ ارے یہ قرآن کسی کائن کا کلام نہیں، تم کم ایمان لانے والے ہو، کم نصیحتیں حاصل کرنے والے ہو۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل کی دنیا پلٹ گئی، میں نبی کو پریشان کرنے کے لیے گیا تھا، اتنے میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، اے ابی بن کعب تم قرآن کو سناؤ، سورہ بینہ کو سناؤ۔ ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا، میں قرآن کو پڑھوں۔ چنانچہ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ابی بن کعب۔ ابی بن کعب مارے خوشی کے اچھل پڑتے ہیں، ارے کہاں ابی بن کعب، کہاں میرا اللہ، کہاں میرے نبی؟ اتنے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب دلیلیں دی جائے، واقعات بہت سارے ہیں، اب آگے چلتے ہیں، انہی پر ڈراپ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا منظر بیان فرمایا ہے کہ جو ہے جب مسلمان پریشان حیران تھے، اور یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، کہ اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا میرے وعدوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو سن لے رب العالمین، آج کے بعد سے اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کو سنا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اس طرح سے جب مسلمان اللہ والا ہو جائے، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرے اور اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرے، تو یقیناً اللہ جو پہلے تھا وہی اللہ آج بھی ہے۔ اسی لیے شاعر نے وہ ترجمانی کی ہے کہ سچ یہ ہے کہ وہ انداز طلب اب ہم میں نہیں ہے، مانگو تو صحیح اب بھی دعاؤں میں اثر ہے، مانگا جائے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 امان نازل کیے گئے، ایک یہ کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے تب تک قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری وہ چیز کا تذکرہ ہے کہ جب تک قوم اس کو کرتی رہے گی اللہ قوم پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، استغفار۔ تو یہ 2 چیزیں، استغفار کو جب لازم پکڑ لو گے تو اللہ عذابات سے محفوظ رکھے گا، امن و امان میں رکھے گا۔ یہ ساری باتیں اور بہت ساری باتیں تھی جو بیان کرنے کے قابل، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو پروردگارہ ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین جو تیرے خاطر تیری عبادتوں کو انجام دے رہے ہوں، مالی ہو، بدنی ہو یا علمی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اللہ سب کی قربانیوں کو تو شرف قبولیت بخش مولا۔ اے رب العالمین ہم سب کی اسی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے زندگی میں روزی روٹی کے معاملے کو حل فرما دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اتنا ہی نہیں رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔